یہ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ وہ سب سے بڑے خدمتگار ہیں؟ کسی نے کوئی کمی چھوڑی؟ حضرت بلال نے کوئی کمی چھوڑی؟ جی ہمارا ایمان ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب اہل محبت کا ایمان ہے۔ یہ تم کیسے کہتے ہو؟ یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہو، گریڈ دیتے رہتے ہو۔ میں نے کہا ہمارا کوئی حق نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہمارا یہ علم ہے، نہ ہمارا یہ عہدہ ہے، نہ ہمارا یہ منصب ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کبھی بھی، اور نہ اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا ہے کسی کے ساتھ۔ لیکن دوستو جس کی کلاس ہے اس کا تو حق ہے نا کہ وہ بتائے کہ کون افضل ہے اور کون اول ہے، کہ اس کا بھی حق چھین لیا آپ لوگوں نے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اگر میں اپنے منہ سے بیان کروں غلط ہے، ہمارا کوئی حق نہیں، مگر جس کا حق ہے اس کا تو نہ چھینو۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ہمارا کوئی حق نہیں، میں اس امر کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی حق نہیں، کیونکہ بات بڑی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہم تو ان کے نام دیکھتے ہیں واللہ ہمارے سر سے دستاریں اتر جاتی ہیں، ان کی عظمت کے بلند میناروں کی طرف ہم نظر اٹھائیں تو ہماری ہستیاں گم ہو جاتی ہیں۔ ہم کیا چیز ہیں کہ ان کے سامنے تو ملائکہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تتلقاہم الملائکہ کہتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ پیارے حبیب تیری وہ پر نور جماعت ہے کہ خدا ان پر درود بھیجتا ہے اور خدا کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان محبت سے کہو سبحان اللہ۔ 22واں سپارہ اٹھا کے دیکھو، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کیسے کہتے ہو سلام ہوں گے، درود ہوں گے؟ بعض لوگوں کو اس حد تک دین سے بے خبری ہے، یا بے خبری نہیں ہے تو تجاہل عارفانہ ہے۔ یہ مولویوں والا لفظ ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اس کو مولویوں والے لفظ میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے بوجھتے اس طرح کرنا۔ کہتے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آل پاک پر جو درود ہے ہم اس سے واقف ہیں، اصحاب پر درود سے واقف نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا آلے کا کے ساتھ اصحاب کا بھی پڑھتے ہو، ہمیں تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا آلے کا والا درود حدیث میں ہے، اصحاب کا والا درود قرآن میں ہے۔ اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو 22واں سپارہ اٹھا کے دیکھو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ آلکہ کے لفظ کے ساتھ حدیث میں درود ہے، اصحابہ کا درود قرآن میں ہے۔ اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کہ میں چیلنج کرتا پھر میں دکھاؤں گا، ان کو چیلنج کو ریس لیں گے، مگر یہ قرآن ہے۔ قرآن جب کوئی سیکھنا دیکھنا چاہے ہم دکھانے کو تیار کہ آلے کا درود حدیث میں ہے، اصحابہ کا درود قرآن میں ہے۔ ایک دفعہ اگر سمجھ آ گئی ہے تو زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث کا کوئی مقابلہ نہیں، ہم قرآن والا بھی مانتے ہیں، ہم حدیث والا بھی مانتے ہیں۔ کیوں کہ حدیث والے کا قرآن، قرآن والے کی حدیث۔ نہ ہم اہل قرآن ہیں نہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں، جو حدیث والا درود ہے وہ بھی درود ہے، جو قرآن والا درود ہے وہ بھی درود ہے۔ ہم اہل قرآن بےایمانہ نہیں کہ ایک فرقہ بنا کے بیٹھے، یا حدیث والے بےایمانہ نہیں کہ ایک حدیث پر فرقہ بنا کے بیٹھے، ہم تو اہل السنہ ہیں، اور اہل السنہ کا مطلب نبی کے طریقے والے، اور جماعت کا مطلب صحابہ کی جماعت والے۔ حضور کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ کی جماعت بھی ہمارے پاس۔ ہم جان دے سکتے ہیں، نہ محمد کا طریقہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ محمد کے جماعت صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ محمد رسول اللہ کی اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔
کی قدر حضرات، ہم تو 14 صدیاں بعد جو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوں ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ہم حضور کی پہلی جماعت کو کیسے چھوڑیں؟ 15 صدیاں بعد جو پیارے مصطفیٰ کی جماعت ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے، وہ چھوڑتے ہیں بھائی؟ دیکھو زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو ہم حضور کی پہلی جماعت کو کیسے چھوڑ سکتی؟ ہم ہیں اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، حضور کے طریقے والے اور مصطفیٰ کے صحابہ و اہل بیت کی جماعت والے، یہ ہے جماعت۔ اور دونوں مل کے بنتے ہیں جماعت اہل سنت۔ جماعت اہل سنت صرف اخباروں میں نام دینے سے نہیں بنتا، جماعت اہل سنت کے مسلک کا پہلا دینے سے بنتا ہے۔ شیعہ کی چمچہ گیری کوئی کرے اور لیڈر وہ اہل سنت کا ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا۔ کوئی قادیانیوں کا بات کرے، کوئی وہابیہ کی بات کرے اس کو نصیب، ہم اس کی بات کریں گے جس کے ہیں۔ ہمارا طریقہ مانگے تانگے کا طریقہ نہیں کہ دو باتیں اس سے پوچھو، دو باتیں اس سے پوچھو، نا نا، ہم حضور کے گھر والے ہیں۔ جماعت صحابہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چار یار والے بھی ہیں، پنجتن بھاگ والے بھی ہیں، نہ پنجتن بھاگ کا دامن چھوڑیں گے نہ چار یار کا دامن۔ لوگوں کو بوجھ لگتا ہوگا، پنجتن مان لی اب چار یار، ہمارے سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، کیوں اتنے 5 من اٹھا لی۔ پھولوں کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ بندگان خدا یا پنجتن مان سکتے ہیں کہ یہ 4 یار دونوں کو اکٹھا نہیں مان سکتے؟ میں کیوں، کیا زیادہ وزن لگتا ہے؟ وزن لگتا ہے تمہیں؟ ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء مانے، جس نے حضور کو مانا ہے وہ سب نبیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کہے نہیں وہ حضور کو مان لے، وہ کوئی نہیں مان سکتے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے آدم کا انکار کیا نا اس نے بھی میرا انکار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جب مجھے مانو گے تو 1.25 لاکھ انبیاء کو مانو گے، سب رسولوں کی تصدیق کرو گے، سب نبیوں کی تصدیق کرو گے۔ میں نے کہا کہ 5-6 تو اگے تو وزن لگ جاتا ہے، تو حضور سے کہو کہ تو مانے اور کوئی نہیں مندے۔ حضور فرماتے موسیٰ کو نہ مانو تو میرا ماننا ہی نہیں، وہ سب میرے خدا نے بھیجیے، لہذا ان کی بھی تصدیق کرو۔ کہتے قرآن مانتے ان تورات نہیں مانتے، فرمایا نا جس نے اس کو مانا اس کے لیے لازم ہے کہ پہلی کتابوں کو بھی مانے۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو، ان کو حق مانتے ہیں، ان سب کو حق مانتے ہیں، مگر اطاعت صرف حضور کی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ تورات حق ہے، زبور حق ہے، انجیل حق ہے، مگر اطاعت صرف قرآن کی کرتے ہیں۔ یہ سلیقے ہمیں حضور نے سکھائے، انکار نہیں کرتے، سب پر ایمان ہے ہمارا، مگر اطاعت حق ہے ان میں۔ کلام سارا تبدیل نہیں ہوا، کلام رب کا بھی ہو، مگر اطاعت اسی کلام رب کی کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوا۔ پروفیسر داروی صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے، کلام رب کا بھی ہو، حق مانتے ہیں، مگر اطاعت صرف اس کلام ربانی کی کرتے ہیں جو حضور کی زبان سے ادا ہوگا۔ اور فرمایا کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں